آج کا نیا دن اور نئی کہانی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گرم دوپہر کو پہاڑی کے دامن میں علی بابا نامی شخص اپنی گائے چرانے نکلا۔ اس کا گدھا بھی اس کے ساتھ تھا۔ گائے کو کھیت میں چرتا چھوڑ کر وہ کچھ دیر کے لیے پیپل کے درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک وہاں 40 چوروں کا گروہ ادھر سے گزرا اور علی بابا کو پیپل کے درخت کے نیچے سوتا سمجھ کر گائے کو لے کر بھاگنے لگے۔ علی بابا نے کروٹ بدلی اور کہا، بھائی تم گائے کو تو لے جا رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اس کی خوراک بہت ہے اور دودھ تو اس نے مہینوں سے نہیں دیا۔ میں خود اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن میرا گدھا ایسا انوکھا ہے کہ روز اس کے پیروں کے نیچے 1000 اشرفیاں ملتی ہیں۔ چور علی بابا کی باتوں میں آ گئے اور گائے کو چھوڑ کر گدھے کو لے گئے۔ چوروں کے سردار نے کہا کہ وہ گدھے کو اپنے مکان میں رکھے گا اور ہر مہینے جو اشرفیاں جمع ہوں گی وہ سب چور آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ سردار نے گدھے کو عالی شان مہمان خانے میں قالین بچھا کر ریشم کی ڈور سے باندھ دیا۔ رات بھر بادام اور پستوں سے گدھے کی خاطر مدارت کی گئی تاکہ 1000 اشرفیاں مل سکیں۔ سردار کی نہ جانے کب آنکھ کھل گئی۔ صبح جب سردار چڑیوں کے چہچہانے سے اٹھا تو وہ گدھے کی طرف بھاگا۔ وہ یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا کہ گدھے کی کارگزاری ویسی ہی تھی جیسی عام گدھوں کی تھی اور اس کے ایرانی قالین کا ستیہ ناش ہو گیا۔ سردار غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ علی بابا کو اس کی حرکت کا مزہ چکھایا جائے۔ ادھر علی بابا کو بھی اندازہ تھا کہ صبح جب گدھے کی کارگزاری سامنے آئے گی تو چور ضرور بدلہ لینے آئے گا۔ علی بابا نے ایک بکرا ذبح کر کے اس کی ایک آنت میں خون بھر لیا اور اپنے نوکر عاصم سے کہا کہ وہ اس آنت کو گلے سے لپیٹ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لے اور جب علی بابا اس پر تلوار سے حملہ کرے تو وہ زمین پر گر کر مردہ بن جائے۔ اس کے بعد جب علی بابا اس کو چھڑی سے مارے تو اٹھ کر دوبارہ کام میں لگ جائے۔ اچانک تیسرے پہر چور آگ دھمکے اور ان کے سردار نے کڑک کر علی بابا سے کہا، تو نے ہمیں دھوکہ دیا، آج تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ علی بابا پر سردار کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی خاطر میں لگ گیا۔ اس نے اپنے نوکر عاصم کو حکم دیا کہ عاصم ہمارے معزز مہمانوں کے لیے قورمہ اور بریانی اور مرغ مسلم تیار کرو۔ عاصم نے چوروں کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، حضور گھر میں تو صرف مسور کی دال ہے، ویسے ان لوگوں کے منہ ایسے ہیں کہ مسور کی دال ہی مناسب رہے گی۔ کیا کہا نالائق، ہمارے مہمانوں کی اتنی بے عزتی! یہ کہتے ہوئے علی بابا نے تلوار سے عاصم کے گلے پر وار کیا۔ آنت میں بھرے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور عاصم زمین پر ہائے کہہ کر گر گیا۔ سردار نے گھبرا کر کہا، ارے تم نے اتنی سی بات پر اس غریب کا خون کر دیا؟ علی بابا نے کونے سے چھڑی اٹھاتے ہوئے کہا، حضور اس کی یہی سزا مناسب تھی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میرے پاس جادو کی ایک ایسی چھڑی ہے جو مردے کو زندہ کر دیتی ہے۔ اتنا کہہ کر علی بابا نے عاصم کو چھڑی سے مارنا شروع کیا اور چھڑی پڑتے ہی عاصم آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ چور یہ منظر دیکھ کر سب کچھ بھول گئے اور علی بابا سے کہنے لگے کہ اگر وہ یہ چھڑی انہیں دے دے تو وہ اس کی جان بخش دیں گے۔ چھڑی لے کر چور اپنے اپنے ڈیرے پر چلے گئے اور سب سے پہلے انہوں نے چھڑی کا کرشمہ اپنی بیویوں پر آزمایا اور ایک ایک کر کے ان سب کو مار ڈالا اور پھر ان کو زندہ کرنے کے لیے لاشوں کو چھڑی سے پیٹنے لگے۔ جب لاشوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تو انہوں نے غصے سے اپنے سر پکڑ لیے۔ اگلے دن چور غصے میں تلمتاتے ہوئے علی بابا کی تلاش میں نکل پڑے۔
علی بابا کو اندازہ تھا کہ چور اس کی تلاش میں ضرور آئیں گے۔ اس نے عاصم سے کہا کہ نزدیکی قبرستان میں اس کا گڑھا کھود کر دفن کر دیں، لیکن قبر میں ہوا کے لیے ایک سوراخ بنا دیں۔ ڈاکو جب علی بابا کے گھر پہنچے اور عاصم نے روتے ہوئے علی بابا کے انتقال کی خبر سنائی تو ان کو یقین نہ آیا اور خود قبر دیکھنے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ قبر سے دھواں نکل رہا ہے۔ سردار نے کہا، او ہو، دیکھو دیکھو، اس مکار کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جب دھواں نکلنا بند ہو گیا تو ایک قبر کے اندر چور آ کر جھانکنے لگا۔ جیسے ہی چور جھکا، علی بابا نے پیسی ہوئی لال مرچی اس کی آنکھ میں جھونک دی۔ چور سمجھ گئے کہ علی بابا ڈرامہ کر رہا ہے۔ انہوں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی قبر کھلی، علی بابا کو بھاگتا دیکھ کر چوروں نے جھٹ سے اس پر قابو پا لیا اور ایک بوری میں بند کر کے دریا میں پھینکنے چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک خوبصورت ہرن نظر آیا اور وہ بوری کو ایک پیپل کے درخت کے تنے سے لٹکا کر ہرن کے پیچھے بھاگے۔ ادھر پیپل کے پیڑ کے نیچے سے ایک چرواہا بھی اپنی بھیڑوں کا ریوڑ لے کر گزرا۔ بوری کو پینڈولم کی طرح جھولتا دیکھ کر پہلے تو وہ ڈرا، پھر کچھ نزدیک گیا اور بوری کا منہ کھول دیا۔ علی بابا نے چرواہے کو اپنی پوری داستان سنائی اور چرواہے کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اس لیے دونوں نے طے کیا کہ وہ آئندہ مل کر بیڑے چڑھائیں گے۔ دونوں نے مل کر بوری میں پتھر اور لکڑی کے ٹکڑے بھرے اور بوری کا منہ اچھی طرح بند کر کے اس کو درخت کے تنے سے لٹکا دیا۔ چور جب واپس آئے تو بہت غصے میں تھے کیونکہ ہرن ہاتھ نہیں لگا تھا۔ پہلے تو انہوں نے بوری کو ڈنڈے سے خوب پیٹا اور پھر اس کو دریا میں پھینک دیا۔ کچھ عرصے بعد چور ایک واردات کر کے شام کے وقت واپس آ رہے تھے کہ پہاڑی کے دامن میں علی بابا کو بھیڑیں چراتے دیکھا۔ سردار نے چلا کر کہا، ارے یہ تو بھوت ہے، ہم تو تجھے دریا میں پھینک آئے تھے۔ علی بابا نے عاجزی سے کہا، سرکار، یہ آپ کا غلام ہی ہے، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا، میری تو کایا ہی پلٹ گئی۔ دریا کی تپ میں بھیڑوں کے کئی ریوڑ چڑھ رہے تھے، میرے پاس ڈنڈا نہیں تھا، اس لیے میں صرف چند بھیڑے ہی ہانک سکا، یہ وہی بھیڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی چور خوشی سے اچھل پڑے اور درخت پر چڑھ کر شاخوں سے بڑے بڑے ڈنڈے بنانے میں جٹ گئے۔ سب سے پہلے سردار ڈنڈا لہراتا ہوا دریا میں کودا۔ جب وہ ڈوبنے لگا اور مدد کے لیے ہاتھ پانی سے باہر نکالا تو باقی ساتھی سمجھے کہ وہ ان کو بھی دعوت دے رہا ہے اور یوں وہ بھی ڈنڈے لے کر دریا میں کود پڑے۔ آخر علی بابا کو چوروں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ جی تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی کہانی سے مزہ آیا ہوگا۔ اگر آج کی کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو جلدی سے جائیے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔